کچھ لوگوں کے حصے میں صرف چاہتے بانٹنے کا کام ہی آتا ہے، وصول کرنے کا نہیں۔ جب بول نہ پاؤ تو رب کے آگے رو لیا کرو، وہ سب جانتا ہے۔ زندگی کبھی کبھی ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا کر گرتا ہے۔ اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے، اور صحیح بات برداشت نہیں تسلیم کی جاتی ہے۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دور بہتر ہے۔ کوئی احمق شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھا یقین کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ زمانہ نے عجب پلٹا کھایا ہے۔ پچھلے لوگ عبادت چھپ کر اس لیے کرتے تھے کہ کہیں شہرت نہ ہو جائے، اور اب اس لیے چھپا کر کرتے ہیں کہیں لوگ مذاق نہ اڑائیں۔ والدین کی روک ٹوک بھی ایک نعمت ہے، ورنہ اولاد ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے، اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ بہت جستجو تھی کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں فرق جان سکوں۔ ایک دن ابا جی نے بتایا، اشفاق، اپنی انا کو کسی ایک شخص کے سامنے ختم کرنا عشق مجازی ہے، اور اپنی انا کو سب کے سامنے ختم کرنا عشق حقیقی ہے۔ جب آپ ناخوش ہوتے ہیں، ناراض اور ناساز ہوتے ہیں تو ہر شے دھندلی پڑ جاتی ہے، نہ باہر کا حسن نظر آتا ہے، نہ اندر کا۔ آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں، خوشبوئیں ماند ہو جاتی ہیں۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے، بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ بڑا آدمی خود اپنی زندگی سے اتنا بڑا فائدہ نہیں اٹھا سکتا جتنا اس کے ارد گرد لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔